کی نقصانات۔ بلا تمہید ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ 18واں پارہ سورۃ نور، آیت نمبر 32، سورۃ نمبر 24۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ تم نکاح کر دو، خواہ وہ تمہارے غلام ہوں تمہاری ملکیت میں یا تمہاری اولاد ہو، اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی شادی اس حال میں کرو کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی میسر نہ ہو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یغنیہم اللہ کا مطلب یہ ہے ہاں اگر تم ان کا نکاح کر دو گے تو اللہ انہیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ تو کوئی یہ کہ جناب ان یکونوا فقراء، تم فقیر ہو یعنی تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اولاد کا نکاح کر دو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے گزر بسر ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ مزید دولت کی لالچ میں ہے کہ اور کچھ آ جائے اور کچھ آ جائے اور کچھ آ جائے تو پھر نکاح کریں گے، تو یہ آیت بجینہ ان کے خلاف ہے۔ ہاں نکاح کر لو، اللہ تمہیں قناعت کی دولت عطا فرمائے گا۔ اصل جو دولت ہے وہ ہے قناعت کی دولت۔ جب یہ اللہ کسی کو دولت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مال کی دولت سے بڑی دولت قناعت کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ میں چند ایک باتیں ہیں، اس کے بعد پھر ہم مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے مراد کفایت کا ایک کھانا دو کے لیے کافی ہو، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا کھانا میسر ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ اگر اتنا کھانا میسر ہے کہ ایک کا دو کو کافی ہے تو تب بھی نکاح کر لینا ضروری ہے۔ اگر آپ فتنے میں پڑ جانے کا آپ پر قوی امکان ہے، قوی اندیشہ ہے، تو پھر اس وقت میں آپ پر نکاح کرنا لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تین روایتیں بجینہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ نمبر ایک، جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ نمبر دو، وہ مکاتب غلام کہ جو کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا، وہ شخص جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہو، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی تین شخصوں کی اللہ مدد فرمائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مکاتب غلام، اب ظاہر ہے اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے غلاموں کا، اور تیسرا جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی کوشش وہ کرے، وسائل کا انتظام اللہ فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا تم نکاح کرو اور تم نکاح کے ذریعے رزق کا تلاش کرو۔ فرمایا کہ نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، گویا کہ رزق کا تلاش رزق کا ایک ذریعہ نکاح بھی ہے۔ فرمایا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نکاح کرو گے
اللہ تمہیں نکاح کی برکت سے رزق عطا فرمائے گا. آنے والی اپنا حصہ رزق کا لے کر آئے گی. آپ کے ہاں اور پیدا ہونے والی اولاد اپنا حصہ رزق کا لے کر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے تم رزق کو تلاش کرو. جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائی گئی ہیں. تو عورت اللہ کی طرف سے رزق بھی ہے، مال بھی ہے، تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ نکاح کرو. اب وہ بڑی مشہور روایت جو اکثر پیش کی جاتی ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو. اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کرو. تو گویا کہ نکاح جو ہے یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے. جناب عمر بن خطاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر تعجب ہوتا ہے، فرمایا کہ جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے اس پر بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے. نکاح کیا نہیں ہے پھر بھی غنی ہونا چاہتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم فقیر ہو نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا. جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم فقیر ہو نکاح کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر کہ جو بغیر نکاح کے غنی ہونا چاہتا ہے، جبکہ غنا اللہ نے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ مقید فرما دیا ہے. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ پورا فرمائے گا. اب جناب عمر کا فرمان، جناب صدیق اکبر کا فرمان، یہ چند ایک فرامین تھے کہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے ہیں. تو کیا فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تم نکاح کرو اپنی اولادوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا. اس پر فتن دور میں آج ماں باپ اپنی اولاد کے نکاح میں جو تاخیر کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو اولاد دے سب سے پہلے اس کا اچھا نام تجویز کرے باپ، پھر اس کو اچھی تعلیم دلوائے، پھر اس کا نکاح کر دے. فرمایا اگر ماں باپ نے کوتاہی کی نکاح نہ کرنے میں، اب اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی اس کا ذمہ اس کے باپ کے سر آئے گا. اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی اس کا ذمہ اس کے باپ کے سر آئے گا. کب؟ جب وہ باپ اولاد کا نکاح کرانے کی قدرت بھی رکھتا تھا، مہر نان نفقہ دینے کی استطاعت بھی رکھتا تھا، مگر باپ نے ہر رشتے کو یوں ریجیکٹ کر دیا کہ جناب یہ ہمارے بچے کے لیے سوٹ نہیں کرتا، یا بچی والا تھا تو یہ لڑکا میری بچی کے لیے سوٹ نہیں کرتا. اگر باپ یوں ٹال مٹول کرتا رہا اور پھر وہ اولاد اگر کسی گناہ میں پڑ گئی اس کا ذمہ اس کا باپ اس کی ماں کے سر آئے گا. اور آج ہمارے ہاں رشتوں کے معاملات جو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتی ہیں وہ خواتین ہیں، کیونکہ اب یہ سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں. رشتے کے اوکے کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ اب عورتوں کے ہاتھ میں رہ گیا ہے. اب اس لیے رشتوں کا اوکے ہونا وقت لگ جاتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں، ہمیں کوئی اچھا ہی نہیں لگ رہا. ایک روایت سنیے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. حضور نے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ایک تو میں غریب ہوں اور دوسرا میرے پاس مال نہیں ہے، اور نمبر 3 میں یہ چاہتا ہوں اس نکاح کی وجہ سے آپ کا قرب نہ جاتا رہے. بھئی نکاح نہیں ہے نا، ویلا آدمی ہوں، فارغ ہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، جب نکاح ہو جائے گا تو مصروفیات بڑھ جائیں گی. وہ دوسری مرتبہ پھر ملا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ شادی کی؟ نہیں. حضور ایک تو غریب ہوں اور دوسرا آپ کی قربت کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اب وہ صحابی کہتے ہیں اگر تیسری مرتبہ پوچھا نا حضور نے تو میں کہہ دوں گا پھر کروا دو نکاح.
اگر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں کہہ دوں گا حضور پھر شادی کروا دو میری. جب تیسری مرتبہ آیا تو حضور نے فرمایا ہاں شادی کی. یا رسول اللہ ایک تو میں غریب ہوں پھر کروا دو میری آپ. فرمایا اچھا. فرمایا فلاں قبیلے کے فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. اب یہ شخص گیا, اس نے جا کے اس شخص سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. اب یہ واقعہ بڑا طویل بھی ہے, خیر بہرحال میں اختصاراً اس کو ذکر کر رہا ہوں. اب نکاح ہو گیا. اب حضور ولیمہ کرنا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, اب مہر کی رقم بھی نہیں, تو حضور نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کے لیے سونا جمع کرو. اب صحابہ کرام نے سونا جمع کیا, اونٹ اپنا کھجور کی گٹھلی کے برابر. فرمایا کہ یہ تمہارا مہر ہے, مہر ادا کر دیا. ولیمہ کرنا ہے, کچھ ہے نہیں, تو حضور نے ایک بکری کا بندوبست فرمایا. ایک بکری کا بندوبست کیا گیا. اب اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ کے رسول نے اس کا مہر بھی صحابہ سے ادا کروایا اور حضور نے اس کے ولیمے کے لیے بکری کا حضور نے بندوبست بھی خود فرمایا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں نکاح کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. بغیر نکاح والے کا ایمان آدھا ہے. جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کیوں کہا گیا ہے شادی شدہ سے غیر شادی شدہ شخص کا فتنوں سے بچنا ناممکن ہے بنسبت شادی شدہ کے. اچھا اب جناب علی اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات دیکھیں, سب سے بڑا نقصان دینی نقصان کیا ہے؟ جب شادی نہیں ہوگی, نکاح نہیں ہوگا, تو وہ آدمی بد نکاحی کرے گا, یہ دین کا نقصان ہے. گناہ کر بیٹھے گا, یہ دین کا بھی دنیا کا بھی نقصان, طبی بھی نقصان, دینی بھی نقصان ہے. بد نگاہی ہے یا یاریاں دوستیاں ہیں, یہ کئی معاملات میں بچہ پڑ جائے گا, الجھ جائے گا, دنیاوی نقصانات بھی ہوتے جائیں گے, دینی نقصان بھی ہوتے جائیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کہہ رہے کہ آج نکاح جو ہے, نکاح وہ سستا ہے اور زنا مہنگا ہے, اور لوگ مہنگے زنا کی طرف جا رہے ہیں, سستے نکاح کی طرف نہیں آ رہے. اب اولاد جو ہے یا تو شرماتی ہے ماں باپ کے کہنے میں, یا پھر ماں باپ اولاد اگر کہہ بھی دے نا, اگر بیٹا کہتا ہے کہ میری شادی کرواؤ, او توبہ توبہ, یہ دیکھو ابھی سر پہ چڑھ کے شادی کا بولے گا, کتنا بے غیرت ہو گیا ہے. ہم نے کبھی نہیں بولا تھا اپنے اما ابا کو, ہم تو ایسے بے باک نہیں تھے, ہم تو ایسے نہیں تھے. ان کو کوئی بتائے آپ 1940-45 کی آپ کی پیدائش ہے, او بابا جس زمانے میں یہ بےہودگیاں نہیں تھی, جس زمانے کے اندر معاشرہ اتنا جو ہے وہ فتنوں والا نہیں تھا, آج ہم نے جدید دور میں آنکھ کھولی ہے, اور جب جدید دور میں آنکھ کھولی ہے تو ہمیں گھڑی گھڑی اس کے اندر بے حیائی بے پردہ عورتیں دکھتی ہیں, اور ہمارا نفس ہمارا ضمیر جو ہے وہ معاذاللہ ان گناہوں کے دلدل میں گھس جاتا ہے. اس لیے ہمارا جی کرتا ہے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. تو اب ماں باپ یہ کہیں کہ دیکھو اولاد کتنی بے باک ہو گئی ہے, یہ ماں باپ قطعاً نہ کہیں انہیں, بلکہ ماں باپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اگر اس کی اولاد کہتی ہے کہ میرا نکاح کراؤ. اب بیٹی تو شرم و حیا والی ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھی ماں باپ سے کہیں ہمارا نکاح کرو. اب یہ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے, پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. عرب کے اندر ایک شیخ بیان کر رہا تھا, تو دوران بیان ایک شیخ نے ایک واقعہ سنایا. وہ شیخ کہتا ہے کہ عرب میں ایک لڑکی کنواری جس کی عمر 40 سے 50 سال ہو گئی تھی, اس کا انتقال ہونے کو آیا. توجہ رکھیے گا آپ سبھی حضرات, اس کا انتقال ہونے کو آیا تو اس نے اپنے باپ کو بلوایا. اس کا باپ آیا تو باپ نے کہا بولو بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میری آخری ایک وصیت نصیحت ہے, میں کہنا چاہتی ہوں پہلے آپ آمین کہو. اس نے کہا آمین. کہا دوبارہ کہو. باپ نے کہا آمین. کہا دوبارہ کہو. کہا آمین.
اب بیٹی نے دعا کیا دی؟ اپنے باپ سے وہ کہتی ہے اے میرے باپ، جس طرح تم نے مجھے نکاح سے روکے رکھا، اللہ اسی طرح تمہیں جنت سے بھی محروم کر دے۔ جس طرح تم نے مجھے نکاح سے محروم کیے رکھا، میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں جنت سے بھی محروم کر دے۔ تم نے مجھے نکاح سے محروم کیا، اللہ تمہیں جنت سے محروم، کہو آمین، کہو۔ اب اندازہ لگائیں کتنا دل کو دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی اولاد بالکل آپ کے سر پہ چڑھ کے بولے وظیفہ پڑھے صبح شام نکاح 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 کا؟ کیا آپ اس ماحول میں نہیں رہتے؟ کیا آپ کو اپنی اولاد کے شب و روز کی خبر نہیں ہے؟ کیا آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اب ان کا نفس کسی چیز کو چاہتا ہے؟ بعض دفعہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے قوم کا لحاظ ہے، میں قوم کے فتنے سے ڈرتا ہوں، میں قوم کے فتنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر مجھے قوم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا نا تو اس ممبر پہ میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتا نا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، لوگوں کا ذہن کیا ہے، وہ ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے نا۔ اب اندازہ لگائے ہم علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں درجہ ثانیہ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے نور الایضاح، یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے نور الایضاح۔ اس کے اندر اب اندازہ لگائیں ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، نور الایضاح فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بچوں کو جو ہم ابتدائی مسائل پڑھاتے ہیں عورتوں کے مردوں کے، اس کے اندر ہم یہاں تک پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ عورت کے حیض کے خون کے رنگ کتنے ہوتے ہیں۔ عورت کو جو حیض آتا ہے نا، ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے عورت کے حیض کے رنگ کتنے ہوتے ہیں، کب کون سا رنگ ہوگا اس خون کا تو وہ حیض کا کہلائے گا، کب اس کا رنگ کون سا ہوگا تو وہ استحاضہ کا کہلائے گا۔ اندازہ لگائیں اس قدر ابتدا سے اور بچوں کو ہم یہ مسائل پڑھاتے ہیں۔ تو اگر وہ گفتگو میں یہاں پر اوپنلی کروں تو ایک تو ہماری قوم کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے، اگر اس طرح کی گفتگو میں شروع کر دوں تو کوئی بعید نہیں ہے مولوی صاحب بڑے نکاح کے چسکے لیتے رہتے، نکاح 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 کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی گفتگو کرتے ہیں، مولوی صاحب کو عجیب نشہ چڑھا ہوا ہے نکاح کا۔ اس طرح کے پھر تانے آنے میں کوئی دیر تو لگتی نہیں ہے نا۔ اب اس لیے کہ ہماری قوم کا دماغ تو اس لیول تک پہنچتا نہیں ہے نا کہ جس طرح ہم معاشرے کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات لکھ لیں، اس بچی نے کیا کہا اپنے باپ سے کہ جس طرح تم نے مجھے نکاح سے محروم رکھا اللہ تمہیں جنت سے محروم رکھے۔ فطرت ہے بھائی، مرد اور عورت میں فطرت ہے۔ حکماء اطباء کہتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اس کو 3 چیزوں کی خواہش ہے، کھانا، پینا اور تیسری چیز وہ ہے مرد اور عورت کا ملاپ۔ اب جو شادی شدہ بیٹھے ہیں بزرگ یا نوجوان ہیں، جب مرد پیٹ سے رو کے کھانا کھائے تو اس کو گھر کے اندر طلب کس کی ہوتی ہے؟ حقوق زوجین کی ادائیگی کی ہوتی ہے، یہ فطرت ہی ہے۔ اب کوئی کہ جناب وہ صوفی بننا چاہے، یہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ فطرت کا معیار بنا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 2 ازواج کا انتقال ہو گیا طاعون کے مرض میں، اور آپ خود اس مرض میں لاحق تھے، اور آپ 10 دن پہلے وصال سے کہہ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میں اب اور نکاح کروں، میں رب کی بارگاہ میں بغیر نکاح کے جانا پسند نہیں کرتا، میں رب کی بارگاہ میں بغیر نکاح کے جاؤں، نہیں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کی اہمیت کو آپ سمجھیں، نکاح کی اہمیت کو۔ اچھا اب نکاح ہم نے مشکل کیوں کیا ہے؟ اب اس نکاح کو مشکل کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں، نکاح کو مشکل کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ بالخصوص میں ظاہر بندہ جس معاشرے میں رہتا ہے تو اس معاشرے کی بہت سی چیزوں کو بندہ نوٹ کر لیتا ہے۔ میں آپ کے اس معاشرے کی بات کرتا ہوں، آپ کا یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر ہمارے ہاں آپ لوگوں نے شادی بیاہ پر جو آپ لوگوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں، اور اتنی لمبی طول کی رسمیں، توبہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پر مجھے ظاہر میں نوجوان سے پوچھتا ہوں، نوجوان کہتے جناب یہاں پر جب
خالی بات چیت ہوتی ہے تو آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. بات چیت ہو گئی, آنا جانا شروع, ایک دوسرے کے یہاں دعوت, ایک دوسرے کے یہاں کھانا پینا شروع ہو گیا. اور پھر جناب وہ منگنی ہے, اچھا منگنی کی رسم پر کھانا پینا, اور اس کے بعد پھر جناب علی وہ دن تاریخ ہے, اس پر پھر کھانا پینا. اس کے بعد پھر ہر عید پر ایک دوسرے کو تحفے تحائف کا تبادلہ, 50 تم دو 50 ہم دے, کپڑے تم دو کپڑے ہم دے. یہ کیا رسم ہے بھائی؟ مائیوں کی رسم, اور اس میں سارا خراجات کون اٹھائے گا؟ بھائی لڑکی والوں کے الگ ہو رہی ہے مائیوں, لڑکے والوں کے الگ ہو. منگنی کے اوپر رسومات ہو رہی ہیں, یہ کھانے پکنے یہ الگ, نکاح الگ ہے, بارات الگ ہے, ولیمہ الگ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور نئی رسم, بھائی دلہا جو ہے اب دلہن کو لینے جائے گا, وہ رسمیں الگ ہیں. بیڑا تو آپ نے غرق کر رکھا ہے. یہ رسمیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو یہ جو میں نے گزشتہ 2 سال پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کی تھی, لڑکی والوں پر 1 ٹکے کا بھی خرچہ نہیں آنا چاہیے نکاح میں یا شادی میں, بس 1 ٹکے کا نہیں آنا چاہیے. یہاں تو الٹا لڑکی پر ہی سارا بوجھ ہوتا ہے. بارات الگ, ولیمہ الگ. اب بارات رکھو ہی نہیں, بارات رکھو ہی نہیں. نکاح کی چھوٹی سی رسم ہو, 10 عورتیں وہاں سے آئیں 10 عورتیں وہاں سے آئیں, عورت کو لے کے چلی جائیں, اللہ خیر صلاح. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو حضور کے ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو حضرت مولا کائنات کے حجرے میں پہنچا دیا تھا, بس اللہ خیر صلاح. اس کے بعد پھر صبح جو ولیمہ ہوا. تو لڑکی والے یہ کیوں کرتے ہیں, یا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ بارات کے نام پر جناب ایک حال کا شادی حال بک, ہزاروں کا کھانا, طرح طرح کے منو سلوا, اور یہ پھر کرو فر, یہ پراڈو, یہ لینڈ کروزر پہ لڑکیوں کا لڑکوں کا آنا. بعض دفعہ یہ کسی صاحب کا گھر ہے, مثال دے رہا ہوں, اور یہ جرمن پہ شادی حال ہے, وہاں ہائی فائی جناب وہ چماکے دار چٹاخے دار گاڑی منگوائی گئی ہے, 25,000 30,000 کرایہ ہے. خدا کے بندو, اب ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں, تو ہم آئے تو آبا و اجداد تو گدوں پہ گھوڑوں پہ آئے تھے براتے میں, تو ان چیزوں کو واپس لایا جائے. اتنی فضول خرچی کی کیا آ جاتے. اب یہ نکاح کس نے مہنگا کیا ہے؟ ہمارے گاؤں دیہات میں ٹوٹل خرچہ لڑکے والے کا ہوتا ہے, لڑکی والوں کا ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سارا کا سارا لڑکے والوں کا ہے. جب وہ شادی ہوگی وہ اسی میں کھانا ہوتا ہے جناب, وہ لڑکے والے ہی 2 دے کے لڑکی والوں کے یہاں پہنچا دیتے ہیں, جو تمہارے مہمان ہیں یہ کھانا ہے ان کو کھلا دیجیے گا. تم کیوں کرو بھائی؟ اور ایمان سے بتاؤ, جس کی بیٹی گھر سے بیاہ کے جا رہی ہو, وہ کیا پکوانوں پہ جا کے آرڈریں دیتا رہے گا؟ وہ شادی حال بک کرواتا رہے گا؟ وہ مووی والے, وہ کیمرے والے بکنگ کرواتا رہے گا؟ مگر یہاں تو سارا کا سارا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے میرے بھائی. اب کوئی پہل کرے تب نا, کوئی پہل کرنا بھی نہیں چاہتا. ہم اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس کا موڈ خراب تو نہیں ہو گیا. میں ہمیشہ اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں, جناب میں نے وہ بڑا مہنگا شادی حال بک کیا ہے, میں نے بڑا مہنگا شادی حال, ایک ایک نوجوانوں کی شادی پہ لاکھوں روپے خرچے. میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو دوستوں کو ازرو مزہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جناب میری بھی شادی ہوئی ہے نا, اگر میں آپ کو اپنی شادی کا خرچہ بتاؤں شاید آپ کی ہنسی نکل جائے. میری شادی ہوئی 2015 میں, میرا کل خرچہ جو تھا میری ذات کا, کپڑوں کا, جوتوں کا, 2500 روپیہ میرا خرچہ تھا, 2500 روپیہ. شام کو میرے ماموں گئے, 2 کپڑوں کی سوٹ لیے, ایک صبح پہنا, ایک رات کو پہنایا, ایک صبح پہنایا, 300-400 والی چپل لی, اللہ خیر صلاح شادی ہو گئی ہے. 2 دیگیں کھانے کی تھی, وہی لوگوں کو کھلا دی, ختم, سب کچھ اسی میں ہو گیا, ختم ہو گئی شادی نا, ختم. یہاں تو 70-70 ہزار کے لیں گے لڑکی والے الگ, ایک رات کا شو ہوتا ہے یار, دماغ ہے نہیں ہے. اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے بندو کہا کرو یہ خرچہ مت کرو, یہ پیسہ ہمیں دے دو, ہم نے شادی کے بعد میاں بیوی دونوں عمرے پہ چلے جائیں گے, ختم. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. ابا کو کہے وہ مہنگا شادی حال کائے کو بک کرا رہے ہو, گلی میں 2 ٹینٹ لگا لو, بارات آ جائے گی, اللہ خیر. وہ جو پیسہ لگے گا, وہ جو موویوں پہ, وہ جو کیمروں پہ, وہ جو باراتوں پہ, چھوڑو ان کو, پیسہ سارا ہمیں دو. شادی کے 8 دن کے بعد میاں بیوی عمرے پہ گئے, سبحان اللہ. اب یہ سوچ ہم آپ کو دے تو سکتے ہیں نا, مگر عمل کوئی نہیں کرے گا, یقین کرے کوئی بھی نہیں کرے گا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں کرے گا.
میں نے اپنے قریبیوں کو دیکھا ہے وہ بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو زور لگایا تھا مگر میں کیا کروں، میری اماں آگے آڑے آ گئی ہے، میں ہار گیا ہوں۔ تو گفتگو کیا ہو رہی تھی جناب علی ہماری؟ شادیوں میں تاخیر مت کرو، بیٹی جوان ہو گئی ہے جلد سے جلد اس کی شادی کرو۔ رشتوں کی تعیین میں جناب ہم تو خاندان میں کرتے ہیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ہے نہیں تو بیٹھے رہو گے؟ لڑکی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کے رشتے ویسے آنا کینسل ہوتے جاتے ہیں۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، پھر ایسے باپوں کو لڑکیاں وہی دعا دیں جو عرب کی لڑکی نے اپنے باپ کو دعا دی تھی کہ جیسے تو نے مجھے نکاح سے محروم رکھا اللہ تجھے جنت سے محروم رکھے۔ یہ دعا باپ کو دے، ماں کو دے، بھائیوں کو دے، سب کو دے، اور کہے اللہ مجھے ان نے نکاح سے محروم رکھا، تو نے جنت سے محروم رکھ۔ وہ ترس رہی ہے، اسے کوئی ماں کہے وہ بلک رہی ہے، اس کے بچے ہوں وہ تڑپ رہی ہے۔ عورت نکاح کرے گی تو اولاد ہوگی نا، وہ اولاد اس کا سہارا بنے گی۔ یہ باپ یہ بھائی بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ مائیں بھی کبھی بڑی ظالم ہوتی ہیں، بچوں کو گھر میں بٹھا لی، وہ بھائی جس نے بڑی زور سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے شوہر کے یہاں سے کھینچ کے لایا تھا نا، ایک ہفتہ کھانا کھلائے گا، اگلے ہفتے آپ کا منہ دیکھے گا کب جا رہی ہو اپنے گھر میں، تو پگڑے اس ٹائم صلح کروا کے معافی تلوافی کرا کے بٹھوا دیتا نا، تو غصے میں لایا کیوں تھا اپنا جلال دکھا کر، مروا دیا میرے کو بھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو کہ یہ بھائی اس بہن کو کھلائیں گے کھانا؟ بھابیاں نہیں کہیں گی کب تک اس کو کھلاتا رہے گا، چل چھوڑ کے آ اس کو۔ یہ زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کرو، لڑکوں کو بھی چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، لڑکیاں بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ امیر اہل سنت کی مجھے بات یاد آتی ہے، آپ ایک مدنی مذاکرے میں کہہ رہے تھے، کہہ رہے جب میں نے اپنی بچی کا نکاح کیا اور میں نے اپنی بچی سے کہا کہ وہی تیرا سب کچھ ہے، وہی تیرا گھر ہے، تو نے پلٹ کر وہاں سے کبھی بھی نہیں آنا، آئے تو تیری لاش ہے ورنہ تو نہیں آنا۔ یوں کہو اپنی اولادوں سے۔ بعض کہتے ہیں جناب میری بچی تو نازوں میں پلی ہے، اب اکثر ساسیں بھی کہتی ہیں ہم تو یوں تھی اپنے دور میں، ہم تو یوں تھی، او میری ماں وہ پرانا دور تھا، آپ یوں تھی، آپ یوں تھی، اب وہ ماحول نہیں رہا۔ تو جب ہر ایک اپنی انا میں آ جاتا ہے نا تو زندگیاں بچوں کی برباد ہوتی ہیں۔ اب ایک بچی ہے 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچی ہے، بھلا ایمان سے بتاؤ اس کا کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاسپٹل لے جائے گا کوئی؟ اس کو کوئی کھانا دینے والا ہوگا؟ اس کو کوئی پانی دینے والا ہوگا؟ مر جائے اس کو کوئی کفن دینے والا ہوگا؟ اس کو کوئی قبر میں اتارنے والا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر صاحب اولاد ہوتی تو پورا باغیچہ پھلا پھولا ہوا ہوتا، وہ بوڑھی ماں آرام سے بیٹھی ہوتی، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا گلستان ہے، یہ میرے پھول ہے، سب کچھ میرا یہی کریں گے۔ وہ نوجوان بھی جس نے شادی کر لی تھی بچپن میں، ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کریں، بالغ ہو گئے صاحب روزگار ہیں شادی کر دیں، صاحب اولاد ہو گئے نا اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، صاحب اولاد ہے، یہ ہماری اولاد ایک بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ شادی 50 سال کی عمر میں جا کے کر رہے ہیں اور 62 سال 65 سال کی عمر میں آپ کی جا کے جناب اولاد ہو رہی ہے، آپ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ اپنی اس اولاد کے لیے کیا کریں گے؟ آپ خود تو قبر کی دہلیز کو جا پہنچے ہیں۔ تو خدارا جو صاحب اولاد ہیں، جو بچیوں والے ہیں، میں ان سے پرزور طور پر یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرو، اور یہ میں قطعاً نہیں کہتا کہ جو آیا بس بھیج دو، نا 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 نا۔ اور استخارہ، میں آپ کو بتا دوں استخارے نے کئی رشتے برباد کیے ہیں، استخارے نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب مولوی صاحب استخارہ، اچھا یہ سن لو استخارے کے حوالے سے، شادی کا استخارہ، اس کے پاس گئے منع آ رہا ہے، اس کے پاس ٹھیک ہے، اس کے پاس بس ٹھیک ہے، اس کے پاس نہیں مناسب نہیں ہے۔ یہ غیب کا علم میں کیسے جانتا ہوں یار؟ یہ استخارہ کروا لے، اگر اس رشتہ ٹھیک ہوا، اس مولوی صاحب نے ویسے کہہ دیا ٹھیک نہیں ہے، اچھا رشتہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے نا۔ اصل استخارہ ہے کیا جو اللہ کے رسول حدیث میں تعلیم دی ہے؟ استخارہ کی ایک دعا ہے، آپ سب اس دعا کو یاد کریں، مجھ سے لے لیجئے گا، میں آپ کو موبائل میں سینڈ کر دوں گا، اس دعا کو یاد کریں
وہ سرکار نے پوری تعلیم دی ہے. اصل استخارہ ہے ہی وہ. اس دعا کو یاد کریں, 2 رکعت نماز نفل, 4 رکعت 6 رکعت نماز نفل پڑھیں, اس کے بعد وہ استخارہ کی دعا مانگے اور گھر میں جا کے سیدھی کروٹ پر لیٹ جائیں. آپ کو خواب میں اشارہ مل جائے گا. سبزہ دیکھیں, سفیدی دیکھیں, ہریالی دیکھیں, خوشحالی دیکھیں, اشارہ ہے کہ بہتر ہے. اگر اس کا الٹ دیکھیں سمجھے کہ بہتر نہیں ہے. ایک دن اشارہ نہیں ملا, دوسرے دن پھر پڑھ کے سوئیں, نہیں تو تیسرے دن پھر پڑھ کے سوئیں, یہاں تک کہ پڑھتے رہیں آپ کو اشارہ مل جائے گا. یہ ہے سنت استخارہ. اچھا خاصا رشتہ آ گیا, جناب مولوی صاحب نے مروا دیا ہے. اور اگر بعض دفعہ کہتے جی ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ نے کہا تو ٹھیک ہے, وہ تو لڑکا ٹھیک نہیں نکلا, اب آگے اس کے گلے میں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب استخارہ کا کہتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھیں یہ حتمی چیز نہیں ہے استخارہ. آپ خود چھان بین کریں, لڑکے میں اس کے اچھے اخلاق اچھے کردار کو دیکھیں, رشتہ کر دیں. باقی یہ کہنا قد کا چھوٹا ہے, موٹا ہے, ڈھوٹا ہے, یہ ہے وہ ہے, چھت ٹین کی ہے, ان کا مکان کچا ہے, یہ کچا ہے وہ کچا ہے. اگر آپ کو RCC مکان والا بھی لے جائے اور آپ کو سکون سے نہ رکھے اور آپ کی تذلیل کرے, بھلا بتاؤ وہاں تمہیں زندگی میں کوئی سکون میسر آیا ہے؟ اور غریب لے گیا, جھوپڑی والا لے گیا, اس نے اپنی جھوپڑی میں آپ کو ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے, تو بھلا بتاؤ اس سے تو یہ زندگی بہتر تھی. ہمارا انتخاب دیکھیں. اور یہ جو جہیز والا سلسلہ ہے نا, خدارہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک صاحب سے میں نے کہا جناب آپ بچی کا رشتہ کر دیتے, کہا نہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, یہ عورتیں بڑی ظالم ہے, تانا دے دے کے مار دیتی ہے بچیوں کو. تو ایسی لے کر نہیں, تو فریج لے کر نہیں آئی, تو ٹی وی لے کر نہیں آئی. او خدا کی بندے, اب تو موبائل آگے ٹی وی کا دور رہا ہے کیا؟ جو دیکھنا ہے موبائل میں دیکھو, یہ لو موبائل. تو ٹی وی لے کے نہیں آئی, تو فریج لے کر نہیں آئی, تو یہ لے کر, تیری اماں نے تجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے, تیری اماں نے تجھے سکھایا ہی کچھ نہیں ہے, مار ڈالو اس کو. تمہاری بچی کو اگر یہ تانے ملیں کیا تم برداشت کرو گے؟ پہلے دیکھو صاحب استطاعت ہیں کہ نہیں ہے, منہ پھاڑ کے مت مانگو, اور مانگنے والوں کو شرم بھی تو آنی چاہیے. اسلام یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جہیز جو ہے وہ جناب لڑکی والے دیں. اسلام کا اصل قانون یہ ہے, لڑکا خود اپنی ضرورت کا سامان لے کے لڑکی کے یہاں پہلے پہنچا دے. سامان کس کا ہے؟ آپ کا. گھر کس کا آباد ہوگا؟ آپ کا. بچے کس کے کہلائیں گے؟ آپ کے. تو پھر لڑکی کو سامان لے کر آئے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار جناب عثمان غنی نے خریدی, پھر آپ کو وہ رقم دی, رقم دینے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا جاؤ اسے کچھ ضرورت کا سامان لے کر آ جاؤ. گویا کہ پیسہ مولا علی کا تھا اور انہی کے پیسے سے ضرورت کا سامان منگوایا گیا, حضرت فاطمہ کیا پہنچایا گیا. یہ ہے اصل طریقہ. ہاں اگر کوئی ماں باپ لڑکی کے خوشی سے کچھ دے بھی دیتے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک باپ کہتا ہے بیٹی میری جا رہی ہے, میں یہ بھی لے دوں یہ بھی لے دوں, یہ بھی ٹھیک ہے. اور ہاں بھائی بڑے کسائی بن جاتے ہیں, جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, او باجی ہم نے تمہیں شادی میں وہ نہیں دیا تھا, وہ وراثت ہی تھا. کس نے کہہ دیا وراثت ہے؟ قطعاً نہیں ہے, وہ وراثت بالکل نہیں ہے. تم نے خوشی سے دیا, اب اس کو وراثت میں کھاتے میں ڈال رہے ہو. تو بھائی بھی بڑے ظالم بن جاتے ہیں. اور بھائی ہمیشہ کیا کہتے ہیں, میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے, وہ میری بہن کا حصہ تھا, اس نے کہا نہیں بھائی تم رکھ لو. نہیں, میں آپ کو ریئل واقعہ بتاتا ہوں. ایک میری ماں میری بہن, یہ مثالیں میں کوئی عذر تذلیل کے نہیں دے رہا, یہ میں کسی کی حکارت کے لیے نہیں بلکہ آموز سبق کے لیے دے رہا ہوں. ایک میری ماں میری بہن آ گئی دروازے پہ اور روتے ہوئے, کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ, میں نے اپنے جیتے جی میں نے اپنی حیات میں میں نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا, آج میرا شوہر مجھے مارتا ہے, کہتا ہے جا اپنا حصہ لے کے آ. وہ مجھے مارتا ہے, روز مارتا ہے, کہتا ہے جا اپنا حصہ لے کے آ. اور ظالم بھائیو, تم تو کہہ دیتے ہو نا بہن سے زبردستی معاف کروا لیتے ہو, مگر تمہیں نہیں معلوم ان بہنوں پر گھر پہ بیتتی کیا ہے. صبح شام شور کھانا نہیں دیتا جب تک تانا نہ مارے, تو گھر سے لے کے آئی کیا ہے, کم بخت ماری. خدا را اپنی بہنوں پہ ظلم مت کرو, جو حصہ بنتا ہے پہنچاؤ ان کے ہاں. تم مرد ہو نا یار, کمال ہو گے نا, تمہیں تو مل جائے گا, مگر انہیں جو تانے ملیں گے, انہیں جو کچوکے ملیں گے, اس کا مداوع کون کرے گا؟ اچھا یہ بڑا اصول ہے, بہنیں معاف کرتی ہیں. کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا بہنوں کو, میں نے اپنا حصہ تمہیں دیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہارا شوہر کمانے والا نہیں ہے, جاؤ یہ لے جاؤ. کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا ہے؟ تو خدا را
یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. نکاح مسجدوں میں کرو, شادیاں سستے شادی حالوں میں کرو, کھانے ایک ہی ڈش رکھو, فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ. لوگ کہتے ہیں یار وہ کیا کہے گا, جہنم میں جائے وہ کیا کہے گا, جب مشکل تیرا وقت آئے گا تو وہ نہیں آئے گا تیرے سر کے اوپر. 2 لاکھ کا شادی حال, 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا کھانا. اب آپ پڑے ہوئے بیماری کے اندر, جن سے قرض لیا تھا وہ سر پہ آ گئے, آپ کی روزی روٹی گئی, وہ آپ کو آ کے دیں گے جو پیسے جناب کاروبار کرو, وہ تو کھا پی کے چلے گئے آپ کو. عقل سے کچھ کام لو, عقل سے کام لو, دماغ کا استعمال کرو. معاشرے کو راضی مت کرو, یہ معاشرہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. سونے کے چمچوں میں کھانا کھلاؤ پھر بھی داغتے ہوئے کہے گا بوٹی بڑی کچی تھی, پتہ نہیں کہاں سے بھروایا کم بخت نے. معاشرے کو راضی مت کرو, اپنے حالات خود دیکھو. جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ. جناب میرا آخری بیٹا تھا, میں نے کہا بڑے دھوم دھام سے خوشی کروں. یہ تو نے خوشی کی ہے, رب کو ناراض کیا ہے؟ تو نے خوشی کی ہے, رب کو ناراض کیا ہے؟ یہ ہماری قوم کا حالات ہے. یہ 15 20 کیمرے والے, ان کا کیا کام ہے؟ یہ جو ہٹو بچوں کی لیٹیں لگ رہی ہیں آپ کی بچیوں پر, یہ اس کا کیا کام ہے؟ وہ ایک علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. ویسے ان موضوعات پر نا محافل ہونی چاہیے. جمعے کے اندر ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے, ایسے موضوعات پر بڑی بڑی محافل, بڑے بڑے سیمینار ہونے چاہیے, اور ایسی محافل کے اندر خواتین کا بھی آنا چاہیے. اس طرح کے سیمینار شادی حالوں میں ہونے چاہیے, اور اوپر کا ایک پورشن خواتین کے لیے, نیچوں کا مردوں کے لیے ہو. اس طرح کی محافل کا انعقاد کرو تاکہ معاشرے کی اصطلاح ہو. اس طرح کی آپ محافل کریں, ہم حاضر ہیں. تو ایک علامہ صاحب نے بڑی بہترین بات کی, جب نکاح نامہ دعوت نامہ ہوتا ہے نا شادی کا, اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ دختر نیک اختر, یہ لکھا ہوتا ہے نا, بچی کا نام نہیں لکھتے نا. دختر نیک اختر یعنی فلاں نیک بیٹی, بختوں والی بیٹی. آپ دعوت نامے پر لڑکی کا نام کیوں لکھتے؟ رضیہ بنت فلاں, سمینہ بنت فلاں, کلثوم بنت فلاں, بچی کا نام لکھو. کہتے نہیں جناب ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی, ہماری بچی کا نام لکھا ہوا ہو اس دعوت نامہ پر, اور یہ دعوت نامہ سب کے پاس جائے. ہم یہ گوارا نہیں کرتے, ہماری بچی کا نام سب پڑھیں. بچی کا نام سب نہ پڑھیں, آپ کی عزت گوارا نہیں کرتی. اور 550 افراد کے سامنے آپ کی بچی کو کیمرے والے, وہ موویوں والے, پورا مجمع تاڑ رہا ہے, اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, اس کا سینہ بھی چاک ہے, آپ کو وہ گوارا ہے. دختر نیک اختر کی جگہ نام نہیں لکھتے, یہ آپ کو گوارا نہیں ہے نا بات؟ نام لکھنا گوارا نہیں ہے. بچی کو وہ جناب واک کروائیں, سارے دیکھیں, وہ گوارا ہے, نام لکھنا گوارا نہیں ہے. واہ مسلمان واہ, تیری غیرت کو سلام ہے میاں, کیا غیرتوں کے بادشاہ ہو آپ یار, کیا کمال کے آدمی ہو آپ. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. خدا را میری ان باتوں کو ماؤں بہنوں بچیوں والے اپنی بچوں کی زندگی برباد مت کرو. ماں باپ اپنی انا پر اپنے بچے کا, اپنی بیٹی کا گھر برباد مت کرو. خدا را یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرو. آپ کا چھوٹا سا غلط فیصلہ آپ کی بچی کی اور آپ کے بچے کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.